पूरी फिर एक साइकिल है जो आपकी चलती रहती है, सिर्फ लफ्ज पे की वजह से। रबी ये कहता ना, और वकीमुस्सलाता वातु ज़काता, एक कंटिन्यू, उसमें लफ्ज अदा जो है ये बात ज़हन में रखिएगा, वो जारी रखें, और ज़कात अदा करते रहो और नमाज कायम रखते रहो। तो ये जो कंटिन्यू चल रहा है ना अदा लफ्ज को लेकर पे करने को, ये साइकिल है। और जहां पर साइकिल रुकेगी, ये लफ्ज अदायगी का रुकेगा, वहां आप ड्रैग होना शुरू हो जाएंगे, हैंग होना शुरू हो जाएंगे, और फिर लाइफ का एक टाइम आएगा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे आप। और जब तक आप चलते हैं माशरे में अदा के साथ, अदायगी के साथ, एक एक कदम अदा करते हुए, लेफ्ट है तो राइट है, राइट है तो लेफ्ट है, तो इसका मतलब अभी लाइफ है, अभी जिंदा है ज़िंदगी, और ये चलती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। और जहाँ पर अदायगी ख़त्म हो गई, अदा ख़त्म हो गई, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर फिर पता चलता है कि कितने 20 के 100 हैं, क्या खोया और क्या पाया। तो ये जो लफ्ज़ पे है यानी अदा करना है, इसको डीपली समझना है आपने, और जितना इसको डीपली समझते जाएंगे उतना उन फ़राइज़ की, ये जिनकी मैं बात कर चुका हूँ आपसे, वो प्रॉपर तरीके से अदायगी होगी। जो प्रॉपर तरीके से सबको चीज़ें मिलेंगी, सबको राइट्स मिलेंगे, फिर बद इंतज़ामी नहीं होगी, बदनिज़ामी नहीं होगी, खुशहाली आएगी, घर में भी, बाहर भी, सोशल सर्कल में भी, मोहल्ले में भी, शहर में भी, मुल्क में भी। और जहाँ पर इसकी साइकिल रिवर्स होगी कि जी बगैर अदा किए ही आगे निकल जाओ, तो वहाँ से फिर निकाल भी दिए जाएंगे जब पकड़े जाएंगे कि जी बगैर टिकट की अदायगी के यहाँ आया हो। तो ये टिकट लेनी पड़ेगी ज़रूर, इसका लेना ज़रूरी है अगर आप समझें तो, और अगर नहीं समझें तो आपकी खुशी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अदा के बाद हासिल होती है। चाहे पीजी हो, प्ले ग्रुप हो, चाहे क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2 हो, चाहे क्लास 3 हो, चाहे क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो जो पे करते आप जा रहे हैं क्लास 1 में टाइम को, मेहनत को अदा ही कर रहे हैं ना जी, फिर प्रमोट होकर दूसरी क्लास पे, फिर 2 से 3, फिर इसी तरह ओ लेवल या ए लेवल या मैट्रिक, आजकल तो खैर कम होता जा रहा दौर इसका, फिर आगे कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो जहाँ आप रुक गए वहाँ पे रुक गए। तो इसका मतलब ये कि फिर यहाँ पे आप अदा नहीं कर पाए। सपोज आप मैट्रिक में रुक गए, आप बीएससी में रुक गए, या आपने मास्टर्स में रुक जाते हैं, रुक भी जाता है इंसान, तो वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, स्पीड से फिर आगे आना पड़ेगा। जैसे ही आगे आएंगे वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि ये क्या है, किस तरह है। और जहाँ पर इस पे लफ्ज़ को, इस अदायगी वाले लफ्ज़ को इधर से निकाल देंगे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, और ख़ुद सरी से और अपने अंदर की कैफियत से कि आप कुछ हैं, आप फन्ने खाएं या आप कुछ हैं, तो उसके मुताबिक आप चलेंगे, फिर पॉसिबल नहीं है कि आप इस लाइफ के सर्कल के साथ चल सकें। फिर एरर है ज़िंदगी में, फिर ये चलेगा, डिस्टर्ब होंगे आप, उलझन में आएंगे आप, परेशानी की तरफ जाएंगे आप। और जब आप कंटिन्यू चलते जाएंगे इस चीज़ की तरफ कि नहीं अदा करना है, अदा करना है, फिर आप देखें। अब थोड़ा सा ज़रा उस तरफ भी बात कर लेता हूँ, शायद इस बात से कुछ अंदाज़ा हो जाए। आज से थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, और हिस्ट्री भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही उठा कर ले लें, तो कंटिन्यू आपको एक निज़ाम अल्लाह ताला का ऐसा चलता हुआ नज़र आएगा जिसमें अदा होती आ रही है, जिसको अदायगी कहते हैं।
چاہے وہ حضرت آدم کے روپ میں ہے، چاہے حضرت عیسیٰ کے روپ میں ہے، چاہے حضرت یحییٰ کے روپ میں ہے، چاہے حضرت اسحاق کے روپ میں ہے، چاہے حضرت ابراہیم کے روپ میں ہے، چاہے حضرت اسماعیل کے روپ میں ہے. یہ کنٹینیو ایک سائیکل ہے، اور کرتے 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 پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ پر اینڈ ہوتی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ادا ہے جو چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے. بات جاری رکھیں گے لیکن دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. لائن جو ہے وہ ناظرین ڈراپ ہو گئی ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہے جناب؟ میں جناب ویر پوکھا سے بول رہا ہوں، محمد اکرم شیخ. جی اکرم شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعا. آپ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سر. حکم کریں. آج میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے، مجھے بہت ہی پسند آیا ہے. بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. لوگ واقعی انسان بن جائیں، اچھا جی، اللہ کرے جی. پورے کام چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی. اور قبر کی طرف دیکھیں بھی قبر میں کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے جی. زندہ ہیں، کسی کو نقصان دے رہے ہیں، جی. فائدہ کسی کو دے نہیں رہے ہیں، جی سر. اس میں خیانت ہو رہی ہے. جی جی. آپ کے اس پروگرام سے مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی. اچھا، آپ میری یہ عرض ہے کہ یہ تقریباً یہاں کے جو کیبل آپریٹر ہیں، ہاں جی. یہ پروگرام آپ کا بند کر دیتے ہیں. اب یہ 1 سال کے بعد کھلا ہے، 4-5 دن پہلے. اچھا جی. اگر یہ آپ مہربانی کر دیں گے تو میرپور کے لوگوں پہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. بالکل، جو ہمارے پروڈکشن کنٹرولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ان سے یہ کہہ کے تو یہاں کے کیبل آپریٹر کو اپروچ کریں جی. آنر ہیں جو کہ ہم آپ کے پروگرام کو دیکھیں. ٹھیک ہے سر، بالکل جناب کریں گے جی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہر قسم کے پروگرام اچھے ہیں اور کئی ٹی ویوں سے اچھے ہیں. اچھا سر، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو. ناظرین، یہ جو حق مارننگ پروگرام ہے، اس پروگرام کا جو کانسیپٹ ہے یہ مختلف چینل سے ہٹ کر ہے. میں اس پروگرام کی تعریف نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اور چینلز پہ مارننگ لگتے ہیں ان سب کو ذرا سمجھیے گا. میں آپ کے ساتھ بات چیت جاری رکھوں لیکن دیکھتا ہوں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں فہیم اکبر لون راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی جناب. فہیم اکبر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں نے آپ کا پروگرام واللہ آج ہی دیکھا ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے. محبت ہے جی آپ کی. آپ کی بات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی ادا کرنے کے حوالے سے. جی جی. وہ یہ کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت ٹائم پہ نہیں کر رہے، وہ ادا ہی نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. جب ان کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ اس کے بعد وہ پھر ان کو ادا نہ کرنے کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں گے. جی جی. تو یہ تو آپ نے بہت اچھے ٹاپک لیا اور مجھے یہ کافی عرصے بعد میں نے میرے خیال میں کبھی کال نہیں کی کسی پروگرام میں. اچھا جی. یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی، لیکن آج میں نے آپ کی جب بات چیت دیکھی تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کو میں کال کروں. تھینک یو. اور آپ کا بہت جو ہے نا بہت اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا اور بات اثر کرتی ہے دلوں میں. مہربانی جی، بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی پے کی، ادا کرنا. تو ادا کرنا یہی ہے، کوئی چیز کا پراپر سمجھ کر اگر اس کے مطابق کچھ آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ ادا کی طرف جا رہے ہیں. اور جہاں پر آپ ان چیزوں سے ہٹتے ہیں، جہاں پر آپ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیزیں پرابلم کا سبب بنتی ہیں. کوئی چیز دیکھ کر، کوئی چیز سمجھ کر، کوئی چیز اچھے لگ کر بے ساختہ اگر منہ سے ماشاءاللہ لفظ نکلتا ہے تو یہ ادا کیا آپ نے رب کی تعریف کو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ جو لائف ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو ذہن ہے، چاہے میرا ہے چاہے آپ کا ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے. اس میں میرا یا آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ رب کی طرف سے ہوتی ہیں سب چیزیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی چیزیں ہیں اس سوسائٹی میں. ہمارے پاس وہ نگاہ اصل میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا آنکھ دیکھنے والی، ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ چیزیں ہم درگزر کر دیتے ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی، یہ اصلاح پراپر اس وقت حاصل ہوگی
جب ہم اس چیز کو لے کر چلتے جائیں گے، اور جہاں پر ہم رکتے جائیں گے، جہاں پر ہم ہینگ ہوتے جائیں گے، وہاں پر نظام جو ہے وہ ہمارا خراب ہوگا، ہم الجھن میں جائیں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم ڈسٹرب ہوں گے. اور وقت کا جو ہے وہ بھی بڑا عمل دخل ہے. ناظرین، یہ تھا پروگرام حق مارننگ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.